دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بادئی توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، میں نے قرآن مقدس کی آیت پڑھی، ممبر شریف پر حفاظ کرام تشریف فرما ہے، میں بالخصوص توجہ چاہ رہا ہوں سورہ توبہ کی تقریباً 55 یا 56 آیت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، بے شک بہانے نہ بناؤ۔ سنیں 5 منٹ میری بات سن لیں، بہانے نہ بناؤ۔ اللہ فرماتا ہے بہانے نہ بناؤ، لا تعتذروا، بہانے نہ بناؤ، قد کفرتم، تم کافر ہو گئے، بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد بھی۔ بہانے نہ بناؤ، تم کافر ہو گئے ایمان لانے کے بعد بھی۔ بے شک یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی جنگ حدیبیہ کے موقع پر، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نبی کے تمام صحابہ جنگ میں تشریف لے کے جا رہے تھے، مگر اس میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو نبی کے ساتھ تھے تو مگر منافق تھے، بے شک پیٹھ پیچھے نبی کی برائی کرتے تھے۔ وہ راستہ چل رہے ہیں، پیدل کا زمانہ تھا، لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ پیدل چلا کرتے تھے، کچھ سواریاں ہوتی تھی، پیدل چلنے کا راستہ ہے، لیکن جب کوئی دور و دراز سفر کیا کرتا تھا تو ایک سے 2 لوگ ہو کر آپس میں گفتگو کرتے ہوئے چلتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبی کے غلام ساتھ ساتھ نبی کے چل رہے ہیں، کوئی آگے ہے کوئی پیچھے ہے، آگے آگے قافلہ جا رہا ہے، میرے آقا کبھی پیچھے طرف ہو جاتے ہیں کبھی آگے طرف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کون میرا دیوانہ میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام 2 لوگ کر کے آپس میں گفتگو کرتے ہوئے چل رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما ہوئے، میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے ساتھ آنے والوں، ہاں یا رسول اللہ حاضر ہوں۔ کہا تم میں سے 2 شخص وہ لوگ ہیں جو آپس میں گفتگو کرتے ہوئے آ رہے تھے، میرے آقا فرماتے ہیں ان فلاں آدمی کو میرے قریب لاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نام بنام بتا کے اور جب اپنے قریب بلوایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے ساتھ آنے والوں، اے میرے ساتھ آنے والوں، تم آپس میں کیا گفتگو کر رہے تھے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یا رسول اللہ آپس میں ہم لوگ گفتگو کرتے ہوئے۔ بے شک بے شک، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ برکت فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم آپس میں کون سی گفتگو کر رہے تھے؟ ان لوگوں نے جب یہ سنا مصطفیٰ جان رحمت پوچھ رہے ہیں تو میرے آقا سے فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ یا رسول اللہ ہم تو آپس میں مسخری کی باتیں کر رہے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بتا دوں کہ تم آپس میں کون سی گفتگو کر رہے تھے؟ اتنا کہنا تھا، چہرے اداس پڑ گئے اور تمام صحابہ موجود ہے، اللہ کے رسول کے تمام صحابہ وہاں جلوہ بار ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ تم راستہ چلتے ہوئے آپس میں مسخرہ یہ کر رہے تھے کہ مصطفیٰ جا تو رہے ہیں، اپنے غلاموں کے ساتھ مقابلہ کریں گے، جیت پائیں گے کہ نہیں جیت پائیں گے؟ کیا تم کو مجھ پر شک ہے؟ کیا تم مجھے اللہ کے نبی ماننے پر شک کرتے ہو؟ اے
بول اگرچہ تو میرے ساتھ چلنے والا ہے, اگرچہ تو میرے ساتھ رہنے والا ہے, اگر تو جنگ میں شامل ہونے والا ہے, لیکن یاد رکھ تو ایمان لانے کے بعد بھی کافر ہو چکے ہو. اے اسلام کے مقدس شہزادوں, میرے آقا کی بارگاہ میں خالی مسکرا کر دے تو نبی کہہ دے کہ اب تم کافر ہو چکے ہو. ایمان لانے کے بعد تو میں ان لوگوں سے کہہ دینا چاہتا ہوں جو نبی کے علم غیب پر, نبی کے علم غیب پر اعتراض کرتے ہیں, نبی کو بڑا بھائی مانتے ہیں, نبی کے علم غیب پر اعتراض کرتے ہیں, حقیقت میں وہ کافر ہے. جب جنگ تبوک کے موقع پر دل میں خیال کر لے تو مصطفیٰ کہہ دے تو کافر ہو چکا. ایمان لانے کے بعد بھی کہ پوری زندگی کتاب کے ذریعے سے مصطفیٰ کی توہین کرتا رہے, وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کافر و مرتد ہے. اس لیے ہم نبی کے چاہنے والے ہیں, جہاں بھی رہیں گے نبی کے دشمن کی مخالفت کرتے رہیں گے, برائی کرتے رہیں گے, برا برا کرتے رہیں گے. ہم نبی کے چاہنے والے ہیں, جہاں بھی رہیں گے یہ کہیں گے, کیا کہیں گے, سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی, سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی, سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندیشے میں چمکا ہمارا. کیا بات ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, بصر کے اعلی حضرت فیضان حضور تاج الشریعہ, جشن شعیب الاولیاء کانفرنس. بہت اچھا حضرت, کیا بات وقت حساب سے 3 منٹ وقت کیا بات ہے. واہ واہ واہ. سن لیجئے, لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. اللہ فرماتا ہے کہ محبوب بتا دو کہ بہانے نہ بناؤ, تم کافر ہو چکے ہو ایمان لانے کے بعد بھی. اے بھئی آئے سنو, کہا کیا تھا, صرف یہ کہا تھا, آپس میں چلتے ہوئے بات کر رہے تھے دونوں منافق کہ نبی جا تو رہے ہیں مگر جیت پائیں گے کہ نہیں جیت پائیں گے. اتنا دل میں سوچ لیا, نبی نے فرما دیا, اللہ رب العزت کی بارگاہ سے وحی آئی اور میرے رب فرماتا ہے اے محبوب کہہ دو وہ لوگ جو بہانے بنا رہے وہ کافر ہو گئے ایمان لانے کے بعد. آخر یار میرے مصطفیٰ جان رحمت کہیں اور, بات کرنے والے کہیں اور. سنیں بے شک. اے بھئی یہ توجہ ہے, ہم آپ کے گھر کے ہیں یار, ہم تو پھر سنا دیں گے, اور ہم کہاں, اب تو موقع نہیں ملتا, جب سے امام بن گئے ہیں میلاد شریف میں بھی نہیں آ پاتے ہیں, یہ بھی موقع میسر ملا اور علماء کی کرم فرمائی ہے. میں اس لائق ہوں بھی نہیں کہ آپ کو بہت دیر تک گفتگو کروں, آپ سے کروں, صدمہ ہے. اور میں چند باتیں بتا دوں, آپ سن لے, بس یہی میرے لیے کافی. نبی کہیں جو ہے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا کہیں, منافق کہیں, نبی کہیں کہیں, اور میرے مصطفیٰ اپنی کان سے سماعت کر لے اس بولنے والوں کی کہ وہاں بولے تو لوگ سنے میرے مصطفیٰ. جب مصطفیٰ کے سماعت کا حال یہ ہے کہ نبی کہیں ہو اور سن لے اور بلا کے کہہ دے کہ تم کافر ہو چکے ہو, تو جب یہ جنگ تبوک کے موقع پر نبی ان دو لوگوں کی آواز کو سن سکتے ہیں تو میرا دعویٰ ہے مصطفیٰ سے, مصطفیٰ جان رحمت مدینے سے ہم سب کے کیے ہوئے جلسے کو دیکھ بھی رہے ہیں. نبی کی نعت پڑھی جا رہی ہے, نبی سن بھی رہے ہیں, سلام کو بھی سنیں گے, تقریر کو بھی سنیں گے, نبی کی نعت ہوگی, نبی وہ بھی سماعت کریں گے. اگر نگاہ مصطفیٰ اٹھ گئی تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے, آخرت میں بھی کامیاب. کیا بات. واہ 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 واہ. بے شک بے شک بے شک. صداقت حضرت, واہ واہ. بے شک ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی. یہ کمیٹی کی ذمہ داران نوجوانوں نے بڑی کاوش, بڑی محنت کے ساتھ مجھ سے بہت کہا, مگر کیا کروں, امام ہونے کی وجہ سے میں ٹائم نہیں دے پایا, جس کی وجہ سے میں معذرت چاہتا ہوں. خیر بڑی کاوش, بڑی محنت کی, اللہ قبول فرمائے. اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے, جو چاہے کرے, بے شک, کی مرضی ہے. کتنا بڑا طوفان آیا اور یکا یک ٹل گیا, لگ ہی نہیں رہا تھا کہ آج پروگرام ہو پائے گا. یہ رب کی مرضی ہے. یاد اپنے حبیب کا غازی پوروا علی نگر میں کروا رہا ہے. اگر رب کی طرف سے منظور نہ ہوتا, میں نے فون پہ کہا تھا کیا ہوگا حضرت, تو مولانا محمد نورانی صاحب نے کہا تھا
बच्चों का काम है इंतजाम करना, हमारा काम है रब चाहेगा तो होगा। بے شک بے रब شک के आगे किसी की नहीं चलती, रब जो चाहे करे। अल्लाह का शुक्र, एक पल में मौसम बिगड़ा, उसके बाद मौसम साफ हुआ। उलमाए कराम तशरीफ लाए, सुने, बस 2 मिनटों में अपनी बात कह के बैठ जाता हूँ, इसलिए कबाब में हड्डी बनना बेहतर नहीं है। ارے حضرت हाँ, मैं जानता हूँ आपकी मोहब्बतों को सलाम। मेरे मुस्तफ़ा से मोहब्बत करने वालों, ये हुजूर शुएबुल औलिया के चाहने मानने वाले हैं। एक औलाद अली की मोहब्बत में मुस्तफ़ा प्यारे की महफिल सजा दी। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, है जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, यह आज महफिल नूर सजी है, और इसमें नौजवानों ने अपनी मेहनत और मशक्कत की गाढ़ी कमाई भी लगाई, कुछ लोगों ने और हिस्सा भी लिया। जिन लोगों ने लिया, अल्लाह सबके हिस्से को कबूल फरमाए। آمین 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 ये यहां से दीन का पैगाम लोगों तक पहुंचाया जाएगा। ए मिल्लत के नौजवानों, अब मेरे आका की हदीस सुनो। यहां जो भी खतीब खिताब करेगा, दीन की तबलीग करेगा, इसमें नौजवान है, इसमें बूढ़े हैं, इसमें बच्चे भी हैं। हमारा नौजवान तो 3 करोड़ वाला मामला जो चल रहा है IPL का, उसमें लगा हुआ है। 49 का डालो, 3 करोड़ और थार कमाने में लगा हुआ है। इसमें जो बूढ़े हैं, नबी की मोहब्बत में बैठे हुए हैं, हो सकता है कोई बात उलमा के ज़बान से निकले और दिल पे असर कर जाए। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतर शख्स वो है जो सीखे कुरान और सिखाए कुरान। क़यामत के दिन जब रब्बे सुल जलाल पूछेगा, ए अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा, तुमने तबलीग की थी, तो ये जवानों में से किस कोई ये खड़ा होकर कहेगा, मौला मैं गुनहगार जरूर हूँ, मगर मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब ने कहा था ये नबी का फरमान है, तो मैंने अमल कर लिया था। अगर आपका अमल मकबूल हो गया तो आप दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे, आखिरत में भी कामयाब। کیا بات ہے، بے شک بے شک तो जरूरत है ये है नहीं हज़रत, कि वाह। ना सुन के भाग लो या अनसुनी कर दो तकरीरों को। जरूरत है जहां नात सुनो वहीं मोहब्बत से तकरीर सुनो और बेशक, सुन के बेशक। अमल करो। अच्छा एक बात बताओ, चाहे 1 लाख की मोबाइल हो, अगर नेटवर्क है तो चलेगा ना? मेमोरी है, जो सिम है तो चलेगा ना? बैटरी है तो चलेगा ना? अगर बैटरी निकाल ली जाए तब भी नहीं चलेगा, सिम निकाल ली जाए तब भी नहीं चलेगा। अगर आप की पूरी बॉडी, अगर आपका दिल मुर्दा हो जाए तो आप चल सकते हो? नहीं चल सकते हो। दिल मुर्दा हो जाए तो इतनी बड़ी शरीर भी बेकार है। अगर दिल जिंदा है तो नहीं, कमजोर भी कामयाब है। ए मोमिन मुसलमानों, ए नौजवानों, ये 3 लाख जीतने का वक्त नहीं है, अभी भी वक्त है। कम से कम मस्जिद में पहुंचकर अपनी पेशानी को रब की बारगाह में झुकाना शुरू कर दो और कह दो, मौला ए रब्बे जुल जलाल, मैं इस लायक हो गया कि तेरी बारगाह में आया और तेरी बारगाह में सुजूद किया। ए मौला मेरे सजदों को कबूल फरमा ले। पूरी जिंदगी का एक सजदा कबूल हो गया तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। ये पबजी जन्नत नहीं ले जाएगी, ये 49 वाला लगाना तुम्हें जन्नत नहीं ले जाएगा, ये IPL के मैच में लगाना आपको जन्नत नहीं ले जाएगा। मगर नमाज अगर आप कायम करोगे, नमाज पढ़ोगे तो एक सजदा तुम्हारे लिए क़यामत में काफी हो जाएगा। ए मिल्लत के नौजवानों, वक्त नहीं है कि आपसे गुफ्तगू करूं, मैं सोच रहा हूं कि अपनी कौन सी बात करूं, कौन छोड़ दूं, बस इतने पर इक्तफा करता हूं। इंशाअल्लाह फिर कभी आपसे गुफ्तगू करूंगा। मैं चलते चलते हुजूर शुएबुल औलिया की बारगाह में एक मतला, एक शेर पढ़ लेता हूं। जितने दीवाने हैं हाथ उठा के कह दे या रसूल अल्लाह। یا अब رسول दीवानगी اللہ देखता हूं, दीवानगी कि दीदार का शरबत पिला दो हजरत शुएबुल औलिया। کیا بات ہے، बोले जोर से बोले सुभान अल्लाह। ماشاءاللہ ماشاءاللہ कहां गए भाई अली नगर वाले? हुजूर शुएबुल औलिया की औलादों के औलाद हुजूर
बाबू मसूद मियाँ तशरीफ रखते हैं, 2 शेर पढ़ के मैं इनको गवाह बना लूं कयामत के दिन। अगर यही 5 मिनट की बात 2 मिनट की बात मकबूल हुई तो काफी है कि दीदार का शरबत पिला दो हजरत औलिया, क्या बात, वाह। दीदार का शरबत पिला दो हजरत शोएबुल औलिया, चेहरे अनवर दिखा दो, चेहरे अनवर दिखा दो हजरत शोएबुल। क्या बात, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आखिरी शेर बेशक इरशाद। कि दीद को बेचैन है बेताब है मेरी नजर, दीद को बेताब क्या बात है। बेचैन नारे तकबीर, नजर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न शोएबुल औलिया कॉन्फ्रेंस, जश्न शोएबुल औलिया कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने शोएबुल औलिया, फैज़ाने शोएबुल औलिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मिल्लत के नौजवानों, अब देख रहे हैं मिंबर शरीफ पर आप जिसके इंतजार में कई महीने से है ना, वो अजीम शख्सियत जलवाबार है। मेरी मुराद खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हम्माद रजा साहब बिला मुरादाबादी कि हजरत अभी थोड़ी देर में आपसे खिताब करेंगे, आप सुनेंगे, अपने कुलूब को मुनव्वर फरमाएंगे। मैं अपनी बातें खत्म करता हूँ इस शेर के साथ कि दीद को बेचैन है बेताब है मेरी नजर, दीद को बेचैन है बेताब है मेरी नजर, अरे रुख से अब पर्दा हटा दो, रुख से अब पर्दा हटा दो हजरत शोएबुल औलिया, रुख से अब पर्दा हटा दो हजरत शोएबुल औलिया। रब कदीर की बारगाह में दुआ है, मौला ताला बोलने में कोई खता हुई तो माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। मैं सबको गवाह बना के तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह और कलमे तय्यब पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद।